حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے کفِ پایوں سوارا کروں میں، تیرے کفِ پایوں، تیرے کفِ پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، خدا را باؤں کہ جا ہے لبوں پر، خدا را باؤں، خدا را باؤں کہ جا ہے لبوں پر، دم واپس کو نظارہ کروں میں، دم واپس کو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے قدموں پر سر کو قربان کر کے، تیرے قدموں پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیرے کفِ پا پر نثارہ کروں میں، تیرے کفِ پا پر نثارہ کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد
محمد پکارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں میرا دین و ایمان میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین اور ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ذرا آپ گھر کا مقدر تو دیکھو اس گھر کا مقدر تو آپ دیکھو کل تک یہاں کیا ہو رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے سبحان اللہ کل ابلیس کی محفل یہاں جمی ہوئی تھی گناہوں کی بزم درج تھی خدا کے قہر کی بارش ہو رہی تھی اور آج عاشقان مصطفیٰ یہاں جمع بارگاہ خداوندی کے سجدریز یہاں مجتمع نورانیوں کا قافلہ یہاں اتر آیا ہے اور آج رحمت و نور کا بادل برس رہا ہے اور میرے دوستو اس گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے اس گھر کو خانہ خدا بنانے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑی اس گھر کے چہرے کا غبار ابھی آپ نے سنا ہے کہ جن لوگوں نے اسے تبدیل کیا وہ سیاہ ہو گئے وہ جب گھر سے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا یہاں سے جب نکلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جنگل سے آئے میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے تمہاری کہ تم تو سیاہ ہو گئے لیکن کتنے دلوں کو سفید کرنے کا تم نے انتظام کر دیا کتنے چہروں کو پرنور بنانے کا تم نے اہتمام کر دیا یہاں پہنچنے کے لیے تم کو گرد و غبار کو صاف کرنا پڑا لیکن اس گھر کا رخ نہیں بدلنا پڑا آپ نے دیکھا جیسا گھر بنا ہوا ہے بالکل اسی حالت میں یہ گھر یہ پہلے ہی سے خانہ کعبہ کی طرف تھا پہلے ہی سے خانہ کعبہ کی طرف رخ تھا اس کا یہاں آنے کے لیے صرف اللہ کے اوپر کہنا پڑا اور مسجد ہو گئی ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اسی وقت کوئی دل میں بات ڈال رہا تھا کہ ٹھیک خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی روی سے بناؤ اس لیے کہ ایک دن اسے مسجد میں تبدیل ہونا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اکبر کے زمانے میں ملا دو پیالہ اور بیربل کی کہانیاں مشہور ہیں اکبر کا قافلہ جا رہا تھا تو بیربل بھی موجود تھا وہ ہندو تھا شاعر اور ملا دو پیالہ یہ مسلمان شاعر تھے ایک ویران مندر ایک بت خانہ جو ویران ہو گیا تھا اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا مسجد کی میناریں چمک رہی تھی تو بیربل نے طنز کیا ملاحظہ فرمائیے بی بی کرامت بت خانہ مرائش ہے کچھ خراب شبت خانہ خدا گردن اس نے یہ طنز کیا کہ شیخ صاحب ہمارے مندر کی طرح شان دیکھیا کہ جب وہ تباہ ہو جاتا ہے جب وہ برباد ہو جاتا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے تب مسجد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو خراب ہونے پر وہ مسجد بنتا ہے اور جب اچھا تو کیا ہوگا تو اکبر نے اشارہ کیا ملا دو پیالہ کی طرف کہ اس کا جواب دیجئے انہوں نے کیا جواب دیا برہمنا بت خانہ ترابی
برہمنا بطر بطخانہ ترا دیدم کہ تا خراب رشدن بطور کعبہ نہ کر. انہیں کہا ہے ہندو میں نے تیرا تجھ کو بھی دیکھا اور تیرے بتخانے کو بھی دیکھا، جب تک وہ تباہ نہیں ہو گیا، جب تک وہ برباد نہیں ہو گیا، تب تک اس نے خانے کا طرف رخ نہیں کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. جن لوگوں نے جدوجہد کر کے اس گھر کو خانے خدا میں تبدیل کیا ہے، اسے مسجد بنا دیا ہے. کل تک جب یہ کسی کا ذاتی گھر تھا، کسی کا اپنا گھر تھا، تو اس گھر کی حیثیت کچھ اور تھی، اور آج جب یہ گھر خدا کی طرف منسوب ہو گیا ہے تو اب آج سے یہ مقدس ہو گیا ہے. اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے آداب قانونی شکل میں ہمارے سامنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو خریدا اور خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے. اب تو یہاں جتنے بھی نمازی نماز پڑھیں گے، جتنے سجدے کیے جائیں گے اس زمین پر، اس گھر میں، اس مسجد میں، ان سارے سجدوں میں بنانے والے بھی شریک رہیں گے ہمیشہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. یہ نورانی تقریب کسی نورانی کا انتظار کر رہے ہیں. عجیب حسن اتفاق ہے کہ نورانی جب تشریف لائے تو جا کے یہ مسجد بھی مکمل ہو گئی. اسے بھی انتظار تھا کہ تم آؤ تو تمہارے آنے ہی پر یہ نورانی تقریب منعقد ہوگی. اللہ تعالیٰ اس نورانی قافلے کو ہمارے سروں میں سلامت رکھے. میرے دوستو، یہ صرف پاکستان کا دھن نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کی پونجی نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ ہے. یہ عالم اسلام کی وہ گرا قدر پونجی ہے، یہ وہ دماغ ہیں اسلام کے، یہ وہ زبان ہیں اسلام کی کہ جدھر سے گزر گئے انہوں نے اسلام کے انوار کی بارش کی. جہاں جہاں بھی گئے اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے کہ ان کے قدم قدم سے اسلام اور مسلمانوں میں زندگی کی ایک روانی باقی ہے اور ہمارے سینوں میں ایمان کے جذبات موجیں مارتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. میں تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا، میں تو صرف اعلان کرنے کھڑا ہوا. لہذا اب میں آپ کے سامنے ان حضرات کا نام پیش کروں گا جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، جن کے لیے نہ جانے کتنے عرصے سے آپ بیٹھے ہیں. آج آپ کی وہ مراد پوری ہوئی اور آج وہ صبح تمنا طلوع ہوئی ہے کہ آپ ان کے کلمات طیبات سے اپنی سینوں میں ایمان کی روشنی محسوس کریں گے. اور آپ نے جو محنتیں کی ہیں اس گھر کی تعمیر میں، اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے، آج وہ جنم جنم کی محنت مکمل ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. اب آپ سامنے تشریف لا رہے ہیں ترجمان قرآن. ان کو ترجمان قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا اردو ترجمہ قرآن. اس اردو ترجمہ قرآن کو انہوں نے انگریزی زبان میں تبدیل کیا، یعنی قرآن کی ترجمانی کی ہے انہوں نے انگریزی زبان میں، اور ایسی ترجمانی کی ہے کہ اس ترجمانی پر پاکستان کے چند علماء کلام کو اعتماد ہے کہ صحیح ترجمانی کی انہوں نے. اس لیے شاہ فرید الحق صاحب کی ترجمانی یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ قرآن عظیم کی صحیح ترجمانی کی ہے. میرے دوستو، کتنے لوگوں نے قرآن عظیم کے انگریزی ترجمانی کا ارادہ کیا تھا اہل سنت والجماعت کی دنیا میں، لیکن یہ شرف و امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرید الحق صاحب کے لیے مقدر فرمایا تھا اور اس میں انہوں نے سبقت فرمائی ہے. اب اس کے پیچھے جو لوگ بھی چلیں گے وہ ان کی پیروی کریں گے، لیکن السابقون الاولون میں ان کا نام چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا. اس لیے ہم انہیں بلا طور پر ترجمان قرآن کہتے ہیں. یہ پروفیسر ہیں، انہوں نے کالج خود اپنا قائم کیا اور وہاں پر انہوں نے نہ جانے کتنے ہزار نوجوانوں کو علم و دانش کا سرمایہ دے کر انہیں مالا مال کر دیا. آج بھی ان کا وہ قائم کیا ہوا کالج موجود ہے اور ہزاروں یہ اسکالرز کے استاد ہیں. یہ اس لیے یہ علم و دانش کا ایک ایسا دار المطالعہ ہے، ایک ایسی لائبریری ہے
کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا مولانا فرید الحق ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک کتب خانہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، علم و دانش کا اجتماع چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہرحال علامہ شاہ نورانی کی نگاہ انتخاب کو آپ ڈال دو کہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین سے ایسے 3 جواہر پارے چنے ہیں، ان کے ساتھیوں پر جب آپ کی نظر پڑے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک جوہر کامل، جوہر فرد اور گرا قدر کمالات کا حامل نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قافلہ نورانی کو سلامت رکھے اور میرے مقصود تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اب آپ ہمتن گوش ہو کر بیٹھئے اور حضرت ترجمان القرآن علامہ شاہ فرید الحق صاحب دامت برکاتہ القدسیت اس کے بارے میں یہ بھی آپ سن لیں کہ یہ سرکار غوث الورا کے خاندان کے جشن و شراب ہیں، ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ سرکار غوث الورا کی اولاد امجاد میں سے ہیں اور ہمارے لیے مخدوم زادہ پروردگار عالم ان کے فضل و برکات سے ہماری دنیا کو ہمیشہ خیراب اور آخری طرف لیے تشریف علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت قائد سنت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ ارشد القادری، جناب مولانا اسرار الحق صاحب، میرے معزز بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ آج آپ کی اس افتتاحی اجلاس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ بھی ویسے تو سارا فیض زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ یہ بھی علامہ شاہ احمد نورانی مدد العالی کا فیض کرم ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ رہوں، تو یہ بھی سعادت نصیب ہو گئی۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بھی فیض حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا ہے کہ آج میں آپ کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت پا رہا ہوں۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں اور آپ کی یہ تقریب جاری ہے۔ بہت زیادہ وقت تو میں نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ابھی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی، حضرت علامہ ارشد القادری، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کے کلمات آپ کو سننے ہیں،
میرے متعلق جو کچھ کہا گیا یہ حضرت علامہ سعید القادری کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک نوازش ہے. میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں علماء کی خدمت کر سکوں اور ان کا خدمت گزار ایک ادنا حیثیت میں یا خدمت گزار کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہوں. میں ان لوگوں کی قسمت پر آج رشک کر رہا ہوں، ان حضرات کی قسمت پر کہ جنہوں نے اس علاقے میں اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہی جس فریضے کو انجام دیا وہ کون سا فریضہ تھا مسلمان جانتے. مسلمانوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے جب تنگ کیا، جب پریشان کیا، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا. اور یہ بھی نبی کی کتنی بڑی شان ہے. ویسے کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر کعبے سے نبی رخ پھیر لے تو وہی کعبہ بت خانہ بن جاتا ہے. وہ کعبہ بت خانہ تھا، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے. جب حضور رخ پھیر لے کعبے سے تو اللہ کا گھر بت خانہ بن جاتا ہے، اور جب نبی کعبے کی طرف رخ کرے تو کعبہ صحیح معنوں میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے. یہی نبی جو ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور پہلے قباء میں، مسجد قباء مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے، حاجی حضرات جاتے ہیں وہاں اس کی زیارت کرتے ہیں. قباء میں مسجد بنی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مستقر تھا جب وہاں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی. اور یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا فریضہ ہے کہ مسلمان جب ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتا ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، تو وہ اپنی روزی اور روٹی کے ساتھ ساتھ اس بات کی جد و جہد میں مشغول ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے. سورینام کے جو بھی مسلمان، میں ایک دفعہ سورینام بھی حاضر ہو چکا ہوں، سورینام کے جو بھی مسلمان ہالینڈ کی سرزمین پر آئے، انہوں نے جگہ جگہ اس قسم کے مظاہرے کیے کہ مسجد کی بنیاد ڈالی. اور اس علاقے میں میری معلومات کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ پہلی مسجد ہے کہ اس علاقے میں یہاں اس کا افتتاح ہوا. یہ پہلی مسجد ہے. اور یہاں اس علاقے کے بھی مسلمان، اینتھون کے مسلمان بھی موجود ہیں، ایمسٹرڈم سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ہیگ سے بھی لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف رکھتی ہیں. وہ اس مسجد کے افتتاح میں کتنا خوش نظر آتے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی اس کام کا بیڑا اٹھایا، جن لوگوں نے بھی اس کام کو انجام دیا، انہوں نے ایک ایسا صدقہ جاریہ، آپ جانتے ہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کام کریں اس کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. مثلا نماز آپ خود پڑھیں ذاتی طور پر، اور ہر نماز مسلمان مرد اور عورت، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ اپنے فرض کو ادا کریں، آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. آپ کی نماز کا ثواب وہ دوسروں کو نہیں دے گا، آپ کو دے گا. لیکن جو نمازی، نماز پڑھنے والا لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کا بندوبست کرتا ہے، نماز کی جگہ کا تعین کرتا ہے، مسجد کی بنیاد ڈالتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. جتنے لوگ قیامت تک اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب ان مسجد بنانے والوں کو ملے گا جنہوں نے آج حصہ لیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد بنانے میں
اور مسجد کے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عظیم دیتا ہے. اور مشہور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس نے مسجد بنائی یہاں اس نے جنت میں اپنا ایک مکان بنایا, جنت میں اس نے اپنا محل تیار کیا. تو میں ان مسجد بنانے والوں کو, مسجد کا گھر متعین کرنے والوں کو اور جن تکالیف کا جو انہوں نے بیان کیا ہے, یہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, آپ نے ان تکالیف کو برداشت کیا. آپ تصور کریں اس پیارے نبی کے متعلق جن تکالیف سے وہ گزرے, اور مسجد کی جو یہ تو آپ عمدہ قسم کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہیٹڈ کمرہ ہے, بلو فریزنگ پوائنٹ سردی ہے, یہاں آپ اہتمام اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا یہ عالم تھا کہ وہ اس پر پھوس کی چادر چھپر پڑی ہوئی تھی, اور مسجد جو زمین تھی مسجد کی وہ مٹی والی تھی. سجدہ جب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ تو مٹی سے ان کا چہرہ اور ان کا ماتھا جو ہے وہ مٹی سے رنگ جاتا تھا اور مٹی لگ جاتی تھی اس کے اوپر, اور حضور اس بارش جب ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد بنا کر اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں, سب سے پہلا کام تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ مسجد کی بنیاد ڈالو اور نماز پڑھنے والوں کو دعوت دو. نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, ہمیں اس تحفے کو دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امتیاز پیدا کرتی ہے, فرق پیدا کرتی ہے کسی کافر اور مسلمان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ ستون پر, پلرز پر عمارت قائم ہوتی ہے, پلر آپ بناتے ہیں اور اس پر عمارت کی تعمیر کرتے ہیں, اور اگر پلر نہ بنے تو عمارت نہیں بن سکتی, یا پلر کمزور ہو جائے تو عمارت گر جائے گی. نماز دین کا ستون ہے, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو اب آپ اس کفرستان کی سرزمین پر, اور تھوڑے سے مسلمان, کوئی زیادہ تعداد بھی ان کی نہیں ہے, ان حضرات نے جد و جہد کر کے اس مبارک قدم کو اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی سرزمین پر رہتے ہوئے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ کا نام تو بلند ہو ہی رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ بلند کر رہے ہیں. خود رب فرماتا ہے اے نبی مکرم, ہم نے تمہارے لیے تمہارے نام کو بلند کیا ہے, عظمت کو بالا کیا ہے. دیکھیے عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بج رہے ہیں. مسلمان جہاں جہاں بھی جاتا ہے باوجود اپنی تمام برائیوں کے, یعنی ہم اس بات کے دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ صاحب ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں اور ہم سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے. ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آج بھی ہمارے دلوں کو گرما دیتا ہے, ہم میں جوش پیدا کر دیتا ہے, ہم میں ولولہ پیدا کرتا ہے. جب ہم ان کی نعت سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اپنی کوتاہی کا علم ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پر نماز بھی نہیں ادا کرتے, لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہی بہت بڑے ایمان کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس میں استقامت عطا فرمائے, اور اس سرزمین پر جو آپ نے کام کیا ہے اس کو وسعت عطا فرمائے, اور ایک دن ایسا آ جائے کہ یہاں لوگ سڑکوں سے جب گزرے تو نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو. یہ بھی وقت آنے والا ہے. یہ آپ حضرات کی کوشش سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں
وہ اپنے مذہب اور مسلک کو بچائے رکھیں، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے، مسجد کی بنیاد ڈال لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز کے عادی بن جائیں، ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں۔ کسی قسم کی کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آپ پر باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ اللہ کے نام کو بلند کر رہے ہیں، آپ اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی اس بات کا سبق دیں۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ غالباً نماز جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، بقیہ لوگ اس بات سے آزاد۔ ایسا نہیں، ہر عورت اور مرد جو بھی بالغ ہو اس پر نماز فرض ہے، اور نماز کا ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسجد آپ دیکھیے، مسجد تو بن گئی، اور جن حضرات نے کوشش کی وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد میں آنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ حضرات کا کام ہے۔ آپ حضرات اگر اس مسجد میں آئیں، اس مسجد کو آباد کریں اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں، تو پڑوس کے لوگ بھی، نیبر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ کے، وہ بھی سنیں گے کہ اللہ کا ذکر۔ دیکھیے آج بہت سے لوگ آئے یہاں، غیر مسلم تھے وہ، انہوں نے آپ کے ذوق و شوق کو دیکھا، حکومت کی طرف سے بھی جناب اس کا انتظام ہوا، ان کے نمائندے یہاں آئے، یہاں جو صاحب بروکر تھے وہ بھی تشریف لے آئے اور آپ کے اس جذبے کو سراہا۔ ہم نے ان سے گفتگو بھی کی، وہ کہتے یہ ہے جناب، یہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس کام کو کیا ہے، ہمیں آپ مبارکباد کم دیں، ہم تو ان حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اب بتائیے وہ کافر، وہ غیر مسلم، اس نے آپ کی مدد کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین ہے جس سے چاہے وہ خدمت لے لے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس پر، جس سے چاہے وہ خدمت لے لے۔ اب دیکھیے ان لوگوں نے بھی خدمت کی، ان لوگوں نے بھی جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مسجد لینے میں مدد کی، زمین لینے میں مدد کی، سارے معاملات کیے۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو، تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم اپنے دین کو جس طریقے سے چاہیں گے زندہ رکھیں گے، لیکن تم اگر زندہ ہو جاؤ گے تو پھر دین کی بلندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی کو کیا ہوگا؟ سارے جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کی جدوجہد اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ علامہ ارشد القادری جو ہمارے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جن کا سارا وقت، ساری عمر حدیث و قرآن کے درس میں گزری، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، ظاہر بات ہے کہ یہی سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا نا کہ بھئی یہ سورینام کے جو مسلمان یہاں ہالینڈ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے جذبات اور ان کی محبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایک جامعہ کا انعقاد کیا اور ہیگ میں اس جامعہ کا اعلان ہوا، وہ ہیگ ہالینڈ میں ہے، آپ سے قریب ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے وقت کو یہاں صرف کر رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے، حدیث و قرآن کا درس دینے کے لیے، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واقف کرانے کے لیے، ان کے اندر عشق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا کام کر دیا جائے تاکہ آئندہ نسلیں یاد رکھیں۔ یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور پھر خوش قسمتی سے آج وہ آپ کے یہاں بھی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ دو پاکستان کے عظیم سرخیر، عظیم مجاہدین، علماء اہل سنت کی آبرو، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی اس مسجد کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی اس مسجد کی افتتاح کر رہے ہیں اور اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پاکستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی مولانا ارشد القادری نے ارشاد فرمایا، دنیا اسلام ان کو اپنا لیڈر تصور کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ سنیت کی لاج جو ہے وہ ان حضرات کے دم سے، سنیت کی لاج۔ اب یہ آپ کی مسجد
کے افتتاح میں شرکت فرما رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے ان مسجد کے منتظمین نے اور یہاں کی جماعت نے جناب علامہ شاہ احمد نورانی کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں اس علاقے میں یہ پہلی دفعہ میں نے سنا یہ کہ اس مسجد کے انتظام کرنے والے اور یہاں کی انجمن اور یہاں کے جو فور سیٹر یا اور جو ممبران ہیں، انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی سرپرستی میں اس مسجد کا قیام عمل میں آئے اور یہاں لوگ نماز پڑھیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اعلان فرما دیا کہ جو مولانا شاہ احمد نورانی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو مولانا شاہ احمد نورانی کا، مولانا دستار خان نیازی کا، ان کے ساتھیوں کا جو دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ان کا دوست نہیں وہ ہمارا دوست نہیں۔ اس سے بڑھ کر اعلان اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ میں علامہ شاہ احمد نورانی سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی اس درخواست کو بخوشی قبول فرمائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے تاکہ آپ حضرات کو یہ راہ دکھا سکیں اور راہ مستقیم پر خود بھی قائم رہیں اور آپ حضرات کو چلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے مسجد تو بنائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، تاکہ ہم شان سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے چہرے بشرے سے بھی اسلام ظاہر ہو رہا ہے اور ہمارے عمل سے بھی اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ بالخصوص میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بچیوں اور بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے ان کی۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ہم پر نماز فرض نہیں ہے۔ جو بچی بھی بالغ ہو جائے، جو ہماری ماں بہن یہاں موجود ہیں، اس بات کو غور سے سنیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ نے نماز سے کوتاہی کی تو آپ کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا، ہر برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کریں۔ اگر وہ نماز پڑھیں گی تو بچے دیکھ کر ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلیں گے۔ بچیاں بھی، اس لیے کہ ماحول بڑا گندا ہے، بڑے خراب لوگ یہاں رہتے ہیں۔ کس قسم کے لوگ رہتے ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ میں تو اس لیے بھی آپ حضرات کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے ماحول میں اسلام کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے ایسے ماحول میں، ورنہ ایسے ماحول میں تو ظاہر بات یہ ہے کہ لوگ، بہت سے ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے پر چلنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے ماحول میں ان حضرات کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ اپنے ایمان کو، دین کو، اعتقاد کو، مسلک کو، مذہب کو اسی وقت بچا سکتے ہیں جب آپ متحد اور متفق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور جو بھی تکلیف اور مصیبت ہو وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ حضرات کی طرف رجوع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اس کفرستان میں ہم اسلام کا چراغ ایسا روشن کریں کہ ہماری آئندہ نسلیں جب آئیں تو ہمیں یاد کریں کہ سورینام کے لوگ جو آئے تھے انہوں نے اس طریقے سے اسلام کی شمع روشن کی کہ سارے ہالینڈ پر اسلام چھا گیا، سارے ہالینڈ پر۔ یہ آپ اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بات سے، اپنی بھائی چارگی سے، اپنی محبت سے اس قسم کا پیغام دے سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا کہ مجھے وقت دیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، ہم بھی سفر کر کے آئے ہیں دور سے، اور زیادہ دیر تک یہ مجلس جاری نہیں رہ سکتی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اور آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حضرات، ایک چھوٹا سا اعلان آپ نے فورٹ ٹاؤنز نیکم تک سے آخری نیکم تک کسی بھائی نکلنا چاہتا ہے، اور اگر اس نمبر کا کوئی گاڑی یہاں موجود ہو، کوئی آدمی یہاں موجود ہو تو ذرا اس کو نکال دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نیکم تک زیادہ آخری نیکم تک فورٹ ٹاؤنز۔ جی بلو
माशाअल्लाह, अभी आपके सामने हज़रत तर्जुमान कुरान मौलाना शाह फरीद महमूद साहब इल्म अनवार की बारिश बरसा रहे थे और इस मस्जिद के क़याम पर अपने गहरे जज्बात के साथ जो उन्होंने इज़हार ख्याल फरमाया है, वो यहाँ की नमाजियों और इंतज़ामिया कमेटी की हौसला अफजाई के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही मौसर। परवरदिगार आलम उन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने मस्जिद की तामीर में दामे गिरे में कदम सुखन हिस्सा लिया है। हज़रात, हज़रत अल्लामा शाह फरीद महमूद साहब की पुरनूर तकरीर के बाद अब मैं उस मुजाहिद का नाम ले रहा हूँ कि जिसकी जुबान और जिसकी जुबान के अल्फाज तो बाद में दिल के अंदर उतरते हैं। जब वो खड़ा होता है अपने उस कल्दी के साथ और दस्तार के साथ, तो चेहरे को देखते ही ज़मीर पुकार उठता है कि ये आशिक़ रसूल है, ये गाजी है, ये मुजाहिद है और ये अल्लाह का कोई महबूब बंदा है, अल्लाह के रसूल का चाहने वाला शहनाई और वफादार। हज़रत मुजाहिद मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल सत्तार खान यादी वो हक की तलवार है, ऐसी चमकती हुई तलवार जो बातिल से आंखों से आंखें लड़ाकर आंख में आंख डालकर जो बातें करता है और कभी भी बातिल खुदा के आगे उसने सर नहीं झुकाया। उसने निज़ाम मुस्तफा की इजरा के लिए, निफाज के लिए, नामूसे तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसूल के लिए उसने फांसी के तख्ते को चूम लिया। मेरे दोस्तों, जेल की चार दीवारी से गुजरे और वहां उन्होंने बातिल के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि वो अपने उसी आन के साथ जमे रहे कि ये सर कट जाए इसकी परवाह नहीं है, लेकिन बातिल के साथ हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी भी जेल में गुजरी। मैं तारुफ उनका करा रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल के शहनाइयों का इल्हाज है। रास्ता एक है हम इश्क के दीवानों का, रास्ता एक है हम इश्क के दीवानों का, कदोगेसू से चले दारुल असल तक पहुंचे। अल्लाह तआला इस जज्बे को सलामत रखे। पाकिस्तान की आबरू है हजरत अल्लामा शाह अब्दुल सत्तार खान यादी, हमारी जमात की जुबान है और परवरदिगार आलम उनको महफूज रखे। ये हक की तलवार है, ये तलवार जब चमकती है तो बाकी को पसीना आ जाता है और अहले ईमान का हौसला बढ़ता है। मेरे दोस्तों, ये उनका इशार है कि ज़ईफ़ी में, बुढ़ापे में आप जरा चेहरा देखो, नूर बरस रहा है चेहरे पर और जवानों का की आमादगी, शबाब, पारसाई नुमाया है कदम कदम पर। अल्लाह ताला उनको तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे, उनका साया और उनकी फूल बरकत से हम मालामाल होते रहे। वो भी आज इस वक्त में शरीफ है और वो अब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जो जश्न इफ्तिताह आप मना रहे हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने आलम इस्लाम के उन जवाहिर पारों को आज इकट्ठा कर लिया है कि जिनका चेहरा देख लेना ही वो जिंदगी की बेहतरीन जमानत होती है। अल्लाह तबारक तआला ये घड़ी बार बार हमें मैसर फरमाए। अब मैं ऐलान कर रहा हूँ, नारे तकबीर और नारे रिसालत की झंकार में आप उनकी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक मरतबा बुलंद आवाज से आप नारे तकबीर और नारे रिसालत पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब्दुल सत्तार खान यादी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى حق تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی مدد العالی، حضرت علامہ ارشد القادری مدد العالی، شاہ پروفیسر فرید الحق مدد العالی، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. آپ کے سامنے ابھی شاہ فرید الحق نے اور علامہ ارشد القادری نے اس عاجز خاکسار کے متعلق جن کلمات کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور مجھے توفیق ارزانی فرمائے کہ میں اس کے عشر عشیر کے مقابل ہو سکوں. وگرنہ اپنا تو یہ حال ہے، نہ خواہ ان جہان و آن جہان، نہ مجھے اس جہان کی خواہش ہے نہ اس جہان کی، نہ خواہم ان جہانوں آن جہاں را مرا ان بس کہ دانم رمز جان. میرے لیے یہی کافی ہے ایمان کی لذت اور حلاوت کو سمجھتا. سجود دے کہ از سوز و سرورائش، ایسا سجدہ عطا کر جس سجدے کی لذت اور جس کے محبت اور مٹھاس. سجود دے کہ از سوز و سرورش و وجدارم زمین و آسمان. وہ سجدہ جس سے کہ روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. حضرات، فاروق صاحب نے تقریر آپ کے سامنے کی، اتنی شستہ اور مقفع اردو میں تھی، اس سے ہمیں یہ گمان ہوتا ہے جتنے بھائی بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں سب اسی زبان کو سمجھتے ہیں. لیکن میں نے بارہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ اکثر نہیں سمجھتے. اس لیے ہم اپنے جوش بیان میں، تقریر کے جوش کے اندر جو کہہ جاتے ہیں کہتے رہتے ہیں، یہاں پر انداز بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ سب بھائی جو بات ہم کریں اس بات کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے، سن 75 میں علامہ شام نورانی کے ساتھ جب ہم نے سورینام کا دورہ کیا، وہاں کئی جلسے، کئی واعظ منعقد ہوئے. ان واعظوں میں جو چیز دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہر واعظ میں شریک ہوتے ہیں. آج کل پاکستان کے اندر یہ صورت نہیں ہے. بچپن میں جب میں اپنے علاقے کے اندر علماء کو سنتا تھا، اس وقت اسی طرح مائیں بہنیں واعظ میں آتی تھی جیسے آپ کے یہاں. تو میں اس لحاظ سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں ماؤں بہنوں میں، بچوں میں، عزیزوں میں اسلام کی محبت کا جذبہ قائم اور دائم. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ توجہ اور نظر کرم ہے حضرت علامہ شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی. جب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اس مرد مومن نے، مرد کامل نے کتنا کام کیا، کس طرح آپ لوگوں کو حضور کی محبت پر جمع رکھا، کس طرح آپ کے اندر دین کی تبلیغ اور تعلیم کا اہتمام کیا، اور پھر ان کے نامور فرزند حضرت علامہ شاہ نورانی نے آپ کو نہیں بھلایا. وہاں بھی تشریف لے جاتے رہے اور یہاں بھی آتے ہیں. میں جس چیز کا یہاں اظہار اور بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار اور تجلیات سے مالا مال کرے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور کئی بے دینوں کو دین سکھایا، کئی مرتدوں کو واپس لایا اور آپ کو دین پہ قائم کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان گئے ہیں، یہ جتنے علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ کو اور مدینے کو دارالاسلام بنا دیا، پھر مدینے سے آپ نے حق کی دعوت کو پھیلایا، جب آپ نے اللہ نے آپ کو اختیار دیا، جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسرائیل بھی حاضر تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں وہاں۔ حضور میں بل والرفیق الاعلیٰ، میرا دنیا کا کام جو اللہ نے میرے سپرد کیا تو مکمل، اللہ کی بارگاہ میں ہر دم حاضری کی طلب ہے۔ تاہم جب آپ نے اس دنیا کو سے وصال کیا ہے تو 10 لاکھ مربع میل رقبہ جزیرۃ العرب کا آزاد تھا، وہاں پر نظام مصطفیٰ قائم تھا، اسلامی قانون فوجداری دیوانی قائم تھا اور اکنامک سسٹم اقتصادی نظام اسلام کا موجود تھا۔ غریبوں، مسکینوں، مزدوروں، حاجت مندوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے حضور نے ایسا نظام، ایسا طریقہ، ایسا حکومت کا نقشہ قائم کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ پیسہ لے کے باہر نکلتے تھے، تو ہے لینے والا، تو ہے حاجت مند، جواب ملتا کہ کل تو میں حاجت مند تھا، آج خود میں دے رہا ہوں۔ یہ جنت ارضی جو حضور نے قائم کی، حضور کے بعد پھر دین پھیلتا گیا۔ یہی ہالینڈ کی طرح ملک تھے، ایران بھی کفر تھا، ترک بھی کفر میں تھے، یہ تمام علاقے کفر کی تھے، مصر بھی کفر تھا، مراکش بھی کفر تھا۔ آپ تو یہاں موجود ہے، وہاں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، آپ کی تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن میں آپ ایک طرف دیکھو تو خالق جرار سیف اللہ ہے، جس نے 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 کو شکست دی۔ آپ کے ان شاگردوں میں، غلاموں میں دیکھو، عمر بن العاص ہے، فاتح مصر موجود ہے۔ ان میں دیکھو عبداللہ بن مسعود فقیہ موجود ہے۔ ان میں دیکھو عبداللہ بن عباس مفسر قرآن موجود ہے۔ ان میں دیکھو طریق المرتضیٰ، علم نبوت کے دروازے ہیں۔ حضور مدینۃ العلم ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صدیق اکبر صدق و صفا کے پیکر ہیں۔ یہ آپ کی تربیت سے جو لوگ پھر نکلے، ساری دنیا کو انہیں منور کیا۔ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آپ نے اپنے گھر تو بنائے، کر لیا، پہلے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے گھر اپنا نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی۔ مسجد قباء کے بعد جس کا ابھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے جس کا ذکر آتا ہے، مسجد اس سے سالت تقویٰ، بتا وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، خوف خدا پر ہے۔
اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے اور پہلے روز سے اس کی بنیاد اس پر ہے، وہ حقدار ہے اس کی کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں نماز میں۔ اس مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال آپ نے پہلے روز اپنے گھر کو بنایا، گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے، اور اب آپ نے ایک مرکز بنا دیا۔ حضرت علامہ نے جو وہاں پہ کالج کیمپ کیا، مسلم اسکالرز کالج، اس کالج میں ظاہر ہے کہ جس مبلغ کو، جس عالم کو تیار کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی، لیکن ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ جیسے ہم پاکستان سے یہاں آئے، وہ چپے چپے میں پھریں اور جائیں اور دین اسلام کی نعمت سمجھائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، اس وقت دنیا اتنی دکھی ہے، انسان پہ وہ ظلم ہوا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، شیرخوار بچوں کو قتل کیا گیا، قتل کیا جا رہا، ہزاروں۔ صابر اور شتیلہ کے کیمپوں میں اربوں کو، ان کو بھی قتل کر دیا یہودیوں نے جو ہسپتالوں کے اندر تھے۔ ماں کا دودھ پینے والوں کو چھین کر ان کو بھی گولی چھڑا دیا، جوان لڑکیوں کو تباہ برباد کر دیا، اور پھر یہ سارا کھیل اب بھی کھیلا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور ہم لوگ اس خطرے کو، جب تک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، آپ خطرے کو محسوس کرو۔ ایک ہے طاقت کے مطابق بوجھ اٹھانا، ایک ہے بوجھے کے مطابق طاقت پیدا کرنا۔ فرق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی، بے شک بے شک۔ ایک یہ ہے کہ بوجھ جو ہے آپ 10 سیر اٹھا سکتے ہو، آپ کو میں 11 سیر نہیں اٹھا سکتا، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹھانا تم نے ایک من ہے، تم نے 100 کلو اٹھانے، اس کے لیے طاقت پیدا کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مصیبت سر پہ لٹک رہی ہے۔ آپ کو حضرت علامہ ارشد قادری نے بھی کہانی سنائی، میں بھی کہانی سنا۔ ایک بادشاہ راجہ تھا، سیر شکار کے لیے نکلا، رستہ بھول گیا، اب کہانی بدل، بادشاہ رستہ بھول گیا اور پیاس نے تنگ کیا، ایک پہاڑ کی طرف گیا کہ پانی یا چشمے کا کچھ مل جائے، تو پانی ٹپک رہا تھا ایک جگہ سے۔ اس نے اپنا گلاس جو تھا، سونے کا گلاس، چاندی کا گلاس بادشاہ رکھتے ہیں، وہ انہوں نے چاندی کا گلاس کے نیچے رکھا، اور جب گلاس بھر گیا تو منہ سے لگایا، اس کا باز تھا۔ اس باز نے جب منہ پہ پیالہ لگایا تو اس نے اپنے پنجے مارے، گرا دیا۔ ادھر اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، پیاسا تھا، تنگ تھا۔ پھر دوبارہ گلاس رکھا، اور پھر جب لبالب گلاس بھرا، منہ کو لگانے لگا تو پھر اس نے پنجے مار دی، گرا دیا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے پانی جو ٹپک رہا تھا، قطرہ قطرہ آ رہا تھا، بوند بوند، اس کے نیچے اپنا گلاس رکھا، اور پھر جب ان کو لگایا، پھر 3 دفعہ جب اس نے کیا، بادشاہ غصے میں، غیظ و غضب میں آ گیا، اس نے تیر جوڑا اور اس کو مارا۔
پھر کہا کہ یہاں تو پانی اب بہت بالکل قریب آ گئی ہے، پانی نہیں ملے گا، مر جاؤں گا، اوپر جاؤں پہاڑ پہ کہیں زیادہ کو صاف پانی ہوگا، وہاں سے اسی پانی کی جو تھی نشانی، اسی پہ چلتے چلتے جب اوپر گیا ہے کیا دیکھتا ہے، ایک چشمہ ہے جس کے سامنے ایک اژدہا خوفناک ناگ جو ہے اس کی زہرناک لاش سے پانی آیا۔ اس نے پھر حقہ پہ افسوس ملے، ہائے ہائے یہ تو میرا یار تھا، میرا دوست تھا، خیر تھا، میں اگر پانی پیتا تو مر جاتا، اس نے مجھے پانی نہیں پینے دیا۔ اسی طرح آپ کو وہ خوفناک زہر نظر نہیں آتا جو ہم کو نظر آ رہا، ہم کو دعوے دار نہیں کہ ہمارے پاس بہت دانائی آ گئی ہے، علم و حکمت آ گئی، لیکن یہ ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورینام کے اندر آپ نے دیکھا نا، بغاوت ہو گئی، فوج نے قبضہ کر لیا، بے دین دینگی کمیونسٹوں کی حکومت آ گئی، پتہ ہے نا آپ کو، آنا کرو نا۔ اب وہاں پر یعنی وہ درندے خوفناک ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی دین کی تعلیم کا کیا بنا، مسجدوں کا کیا بنا، ان مسلمانوں کا کیا بنا۔ آپ یہاں آ گئے ہو، یہاں پر بھی تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں۔ جرمنی نے جنگ کے بعد ترکوں کو بلایا تھا، ہمارے اکانومی کو ٹھیک کرو، مزدور آئے تھے۔ آپ کے یہاں بھی جنگ عظیم کے بعد آپ لوگ بھی آئے ہو، ترک بھی آئے، مراکشی بھی آئے، یہاں کی اکانومی کو آپ نے مضبوط کیا۔ اب وہ لوگ اپنے ملک کے اندر بیکاری بے روزگاری کو دیکھ کر ان کے اندر کی ایک سیکرٹ رپورٹ ہے، ان بلاؤں سے نجات، جاؤ جدھر جانا۔ اب یہ جو خیال ہے یہ انسان کی، انسانیت کی، آدمیت کی یہ بےزتی ہے، توہین ہے۔ ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا تھا کہ کالا گورا اجمی عربی کسی ملک کا ہے، بڑا وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری نہیں؟ جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی اونچا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ بلال حبش کے رہنے والا کالا رنگ، موٹے ہونٹ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کھڑی کی تھی، اس میں اپنے سکے چاچا باپ کا جو بھائی تھا، سکا چاچا ابو لہب، جس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، سرخ، آپ کا حقیقی چچا تھا، عربی نسل کا تھا، عربی اس کی زبان تھی، رنگ اس کا گورا تھا، لیکن رسول اللہ نے اس کو مسترد کر دیا، کالے حبشی کو سینے سے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو جمع کیا ہے، انسانوں کو، آپ فرمایا کہ انسان جتنے ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ فرمایا الخلق عیال اللہ، جو جتنی مخلوق ہے، چاہے ہلنڈی ہے، چاہے انگلینڈ کا ہے یا سورینام کا ہے، کہیں کا بھی ہے، یہ خدا کا کنبہ ہے۔ اور اتنے تک نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ پوچھے گا بندے سے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کی، میرا پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا دیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی دیا۔
ایک کپڑا نہیں تھا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، بھوک پیاس سے، کپڑے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ وہ میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا اس کو تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھ کو نہیں کھلایا۔ فلاں بندہ جو پیاسا تھا اس کو تو نے پانی نہیں پلایا۔ یارو غور کرو میرے عزیزوں، آج دنیا کے اندر اتنی انسانوں کو اکٹھا کرنے کی کوئی اور تجویز حکیم ہو سکتی ہے جو رسول اللہ نے؟ آج ساری دنیا، ابھی تک آدمی صید زبوں میں شہریاری، ابھی تک آدمی صید زبوں میں شہریاری ہے۔ قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر مع کثرت ایدی الناس۔ اس تباہی اور بربادی کے اندر اگر آپ مسجد کے خانہ خدا میں آئے ہو، نماز ادا کرتے ہو، قرآن پاک کو بھی پڑھو، مطلب کو سمجھو، نبی پاک کی حیات زندگی کو سمجھو، اور یہ جو ہے دل کے مریض، بیمار قومیں جو رحمت اللہ عالمین کو سے واقف نہیں ہیں، ان کو حضور کا پیغام پہنچاؤ۔ آپ میں سے ہر آدمی مبلغ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو تمہاری تعریف کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، چاہے انگریز ہیں، بلندیزی ہیں، جرمن ہیں، جتنی قومیں روئے زمین پہ بس رہی ہیں، تم سب سے اونچے ہو اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سرنام کے رہنے والوں، تم اس کے اندر آتے ہو یا نہیں آتے؟ جواب دو نا، آتے ہو۔ آپ پر یہ فرض نہیں ہے نیکی سکھانا، برائی سے روکنا، اللہ کے دین، اللہ حکومت کا پابند بنانا، ان گندوں کو ٹھیک کرنا، بکریوں کو اسلام سکھانا، غلاظت اور گندگی کے اندر مارے ہوئے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ حلال کا نطفہ ہے، حرام کا نطفہ ہے۔ جو آپ کے اندر اللہ کے رسول نے یہ رکھا ہے کہ جس نے کسی کی ماں کا دودھ پی لیا، یارو کیا عجیب بات ہے، دودھ پی لیا تو اس کا سارا خاندان وہی حقیقی بہن بھائی ہو، یعنی اس کے جس کے ساتھ دودھ پیا ہے اس نے، اس کی بیٹی ہو گئی، اس کی ماں تو ماں ہو گئی۔ میں اپنا ایک علاقہ موچ میں بچپن میں، وہ میرا دودھ شریک بھائی جو ہے وہ وہاں رہتا ہے، میں وہاں جب گھر گیا ان کے، اس کی لڑکیاں سب کٹھی ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا باپ آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، اور صرف انسان کا جو شرف ہے بزرگ اس کو کہ وہ مخلوقات کے لیے کتنا رحمت ہے، اس کے لیے حضور نے پیغام دیا۔ بات تو مختصر ہے، یہی تھی، آتے ہی میں ایک جملے میں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مرکز دیا، صحیح معنوں میں اس مرکز رشد و ہدایت بناؤ، اپنے بچوں کو وہ اس مدرسے میں بھیجو جو گریجویٹ ہے، اور جو تاکہ وہ جلدی 3 مہینے 6 مہینے کے اندر علامہ صاحب کے وہاں تربیت ملے اور جلدی فارغ ہو کے دین کی تبلیغ کریں۔ تو یہاں کے عیسائی جو ان کی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کو پڑھو،
इंजील से, तौरात से नबी पाक की पेशन गोइयां मौजूद, उनसे साबित करो। वैसे भी इंजील और तौरात है, लेकिन वो नस्ल, वतन, कौमियत, इलाकाइयत, जबान, इस तसुब के अंदर फंस गया। अगर इस वक्त मैं ये समझता हूँ दुनिया को अगर नजात मिल सकती है, ये दुनिया तबाही के किनारे पर पहुंच गई है। अमेरिका ने भी गुंडा पाल रखा है, यहूद को, इसराइल को। रूस ने भी गुंडे पाल रखे हैं। ये क्यूबा उसका गुंडा है, जिसके गुंडे वहां पर सुरनाम के अंदर गए, फौज के अंदर। इस तरह खल के खुदा को तबाह कर रहे हैं। तो निजात अगर मिल सकती है रहमत कायनात मोहम्मद मुस्तफा के दामन में, न कहीं जहां में अमा मिली, ये अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म हाय स्याह को तेरे अफ पे बंदा नवाज है। और ये जो अभी डच में बात कर रहे थे फारूक साहब, ये डच जबान में आप बताओ, ये हमारी बेटी और बहनें मौजूद है, ये डच जबान सीखे डच औरतों को दीन समझाने। इस तरीके से अगर आप लोग प्रोग्राम उठाओगे, एक वक्त आएगा कि डच के लोग कहेंगे, यहाँ के बुलंदेजी कहेंगे, ये हमारे भाई हैं, इनको कोई नहीं निकाल सकता। सबकी ज़हनियत, सबका ज़हन बदल दोगे, फिक्र बदल दोगे। जिसे नबी पाक के गुलामों ने मिस्र का ज़हन बदल दिया, नबी पाक के गुलामों ने सारे अफ्रीका के अंदर उस वक्त की तलवारें हैं नहीं चलाई। इस वक्त हमारा ये कि अल्लाह ताला इस अल्लाह के घर को रुश्द और हिदायत का मरकज बना, और आप में से कई नौजवान उठकर इलाके में दीन फैलाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क हर एक सीने में उसका चिराग रोशन कर। और मौलाना ने मरकज कायम किया, अल्लाह पे तवक्कल कर। उन्होंने कुछ रुपया दिया, 80-90 हजार अभी देना। तो मरकज हर जगह नहीं बनता, कई बेअकल हर जगह मरकज, इसका मतलब ये कि एक ने दही की दुकान पर दूसरे भी खोल देती, हर एक को बर्बाद कर। ये जो मरकज बना है, इस मरकज को, इसी को मजबूत कराओ ताकि इसका असर फैले। पैसा दो उसको, अपने आदमी भेजो ताकि वहां से आपके पास हजारों आलिम आ जाएं, और इनको फतह करो। किससे फतह करो? अखलाक से, मोहब्बत से, शराफत से। रात मैंने कहा था, हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतीरो तफन, तू अगर समझे तो तेरे पास ये सामान है। मैं देख रहा हूं अगर आप लोग इस तरीके पे चल निकलोगे, और फिर ये कि हमारी बेटियां बहनें वो डच में बच्चों से डच में जबान बात न करो। ये मेरी बात अगर पहुंच रही है उस तक, अपने बच्चों से उर्दू में बात करो। बच्चे डच सीख जाएंगे स्कूलों के अंदर। आज अगर सुरनाम के अंदर तुम्हारे बुजुर्ग 125 साल हो गया, 125 साल तुम्हारे बुजुर्ग आए, 125 साल, ये तुम्हारे घरों के अंदर ये जबान बाकी रही ना हमारी, समझ रहे हो? आपकी माओं ने, बहनों ने, आपके बुजुर्गों ने जिस किस्म की बोली थी कायम रखी है, और यही वजह है कि हम आपसे, अंग्रेजी तो आप नहीं समझते, डच हमें नहीं आती, और यही तरीका रह गया है। मैंने कोशिश की है कि आसान ज़बान में आपसे बात करूं कि आपको अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकें। तो माओ बहनों को, बच्चे को अपने खुदा रसूल का नाम बताएं, छोटी सूरतें याद कराएं उनको, और उनको जो है उर्दू में बात करें बच्चों को। आप बच्चे जो है उनको या और को आते हैं या और कुछ आता नहीं उनको, चाकी चाकी, बल्कि एक अलमिया है वो, मैं उसका वाक़या बयान करके मौलाना शाह नूरानी भी मौजूद थे, शाह फरीदुल हक भी मौजूद थे, और
علامہ قادری صاحب بھی کہ ایک نیو یارک کے پاس ایک ہڈسن ریور ہے، ہڈسن ریور کے پار ایک جزیرہ ہے اسٹیٹن آئی لینڈ، 12 میل لمبا ہے، 8 میل چوڑا ہے۔ اس میں یہ معلوم ہوا کہ ایک جگہ پر مسجد بھی ہے اور گریو یارڈ قبرستان بھی ہے۔ یہ مختصر سی بات تھی جو آپ سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنی میں حضور کا سچا عاشق اور سچا غلام بنائے۔ ماشاءاللہ ہمارے مجاہد ملت نے نفس پہ انگلی رکھ کر ہمارے درد کا علاج اور ہمارے مرض کی تشخیص فرمائی، پیغام دیا ہے۔ الفاظوں سے کھیلنا یہ ہمارے مرض کا علاج نہیں۔ آپ یہاں زندگی گزار رہے ہو اور آپ نے اس زمین کو اپنا وطن بنا دیا ہے۔ آپ کے مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر آپ خود نہیں سمجھتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں آپ، اور ایسی راہ پہ ہم آپ کو لگا دیں کہ آپ کا مذہبی مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہمارے علامہ نیازی نے اپنی بہت مختصر سی تقریر میں جو جواہر پارے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، میرے دوستو آپ انہیں محفوظ رکھو، بار بار آپ انہیں سنو اگر آپ کے پاس ایک۔ میں جناب فاروق صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک عرصہ دراز سے جو یہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں خلش تھے، ایک بہت بڑا دردناک سانحہ ہے کہ ہمارے درمیان کس طرح اتحاد پیدا ہو، مختلف جماعتوں کے درمیان کس طرح اتفاق پیدا ہو، ہماری مسجدوں کا جو نظام ہے وہ کس طرح آپس میں متحد ہو جائے، اس کا انہوں نے ایک ایسا فارمولہ تلاش کر لیا کہ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت دعوت برکات القدسیہ، وہ اس پورے قافلے کے امیر ہیں، وہ لہین کی امیر کارواں میں اہل سنت ہیں۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ امیر کارواں اہل سنت، قائد اہل سنت، ان کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، سارا عالم اسلام تسلیم کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مسجد کا سرپرست انہوں نے فاروق صاحب نے پیشکش کی ہے، درخواست کی ہے کہ حضور اس مسجد کی سرپرستی قبول فرمائیں۔ میرے دوستو آپ غور فرمائیں، علامہ شاہ احمد نورانی کی شخصیت کے گرد یہ سارے ادارے اگر جمع ہو جائیں اور ساری مسجدوں کا نظام ان کے ہاتھ میں، تو کبھی بھی ہم انتشار کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا ہے ایسا جس کا کوئی حل نہ مل سکے، اور ہم الگ الگ رہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے سب سے پہلے جامعہ مدینہ الاسلام کا انہیں سرپرست بنایا، اور سرپرست بھی صرف نام کا نہیں بلکہ آپ پوچھ لو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی خدمت میں نے اس کا دستور پیش کر دیا، وہ دستور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو سرپرست کو مکمل اختیار ہے کہ جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں نکال دیں، اور جب چاہیں دستور میں ضرورت کے مطابق تبدیلی فرمائیں، اور جس کو چاہیں صدر نامزد فرمائیں۔ یہ سارے اختیارات ہم نے سرپرست کو دیے، انہی اختیارات کے ساتھ حالین کی ساری جماعتیں اگر ان کو اپنا سرپرست بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کا بہت بڑا حل ہے، اور کبھی بھی ہم انتشار کا شکار نہیں ہو سکتے۔ میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی سے اپنے قائد سے یہ عرض کروں گا کہ حضور بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے ساتھ، میں جانتا ہوں آپ کا شب و روز ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بار ہے آپ کے کاندھوں پر، لیکن حالین بھی اب وہ حالین نہیں ہے جو آج سے 5 سال پیشتر تھا، 8 سال پہلے پیشتر تھا۔ اب یہاں بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی اور سنی مسلمانوں کی ہو گئی، الحمدللہ سوائے چند نردھائیوں کے کوئی بھی ہمارا مذہبی حریف یہاں نہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ عشق کہتا ہے کہ اس عالم سے جدا ہو جاؤ، اور حسن کہتا ہے جہاں جاؤ میرا عالم ہے۔ تو ہم یہاں، ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی حریف نہیں ہے،
قمت کی تیلیوں سے لے کے شاخ آشنا تک ہے، اور میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے۔ علامہ شاہ احمد درانی ہمارے مذہبی اداروں کی سرپرستی قبول فرما لیں، اور ایک نکیل میں ایک ان کے ہاتھ میں سب کی نکیل ہو، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی بھی کوئی دشوار نہیں پیدا ہو سکتا۔ ابھی ہمارے مجاہد ملت نے فرمایا کہ دارالعلوم ایک ہی ہونا چاہیے پورے حالین کے لیے، ایک مرکز، اس کو مضبوط بناؤ، گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں، ٹاؤن ٹاؤن میں، شہر شہر میں کوئی دارالعلوم متعدد قائم کرنے سے قوم انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اسی وقت قابو میں آئے گی جب کہ ساری جماعتوں کا نظام ایک شخص کے ہاتھ میں۔ بولیے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ذرا زور سے بولیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے آپ ایک مرتبہ، سب برا ہاتھ اٹھاؤ، سب کوئی بھی ہاتھ نہیں گرائے، نعرہ تکبیر۔ ہمارے احساسات ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، اور میں حضرت علامہ شاہ احمد درانی کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، امت کی ذمہ داریاں یقیناً آپ کے سر ہیں۔ آپ ظاہر اپنی مصروفیات کے باوجود اگر ہمارے زخموں کا کچھ بھی احساس ہے آپ کو، اور درد قلب کی جس رات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ کا ضمیر بھی بے چین ہے تو آپ کو ہماری سرپرستی قبول فرمانی ہوگی۔ بس اتنا عرض کرنے کے بعد اب میں اس چاند کا نام لے رہا ہوں جس کے گرد یہ ستارے روشن ہیں، اور یہ نورانی حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے پاک و ہند تک، یہ اسی ماہتاب علم و فضل کے، اسی ماہتاب قیادت کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اب وہ تشریف لا رہے ہیں جان محفل، مقصود محفل، حافل محفل، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی دامت برکاتہ القدسیہ، پروردگار عالم ان کا ذل ہمایونی ہمارے سروں کی سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر